حقیقی معنوں میں کامیاب اور کامران انسان وہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لیا ہے، اس راستے پہ چلا جو راستہ اللہ کا الحاکمین نے بتایا ہے، اور ان اعمال کو اختیار کیا جو اعمال اللہ اور اس کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو بڑے ہی پسند ہیں۔ ایسے لوگ جب حشر کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان کے چہروں کے اوپر اطمینان ہوگا، خوشی ہوگی، اور اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے ان کے دل میں کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ان کا نامہ اعمال دیکھیں گے، جس کے اندر چھوٹی بڑی نیکیاں بھی ہیں، کچھ تھوڑے بہت گناہ بھی ہیں، لیکن دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا کہ جاؤ میری رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وجوہ مسفرہ، تر و تازہ چہرے، پر نور چہرے، مطمئن چہرے، اور وہ اپنا نامہ اعمال لوگوں کے سامنے دکھائیں گے کہ دیکھو میں کامیاب اور کامران ہو گیا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے بچوں کا رزلٹ آتا ہے اور رزلٹ بھی اچھے نمبروں والا ہو تو پھر ہم خود ہی اپنے اعزاء و اقاربین کو اس کا رزلٹ بتا رہے ہوتے ہیں، دیکھو میرا بیٹا یا بیٹی کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی نقشہ کھینچا ہے کہ یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے، اللہ میرا اور آپ کا حشر بھی ایسے لوگوں میں کر دے کہ وہ رزلٹ سب کو دکھائیں گے، دیکھو یہ ہے حقیقی کامیابی، ہم رحمت الہی کی وجہ سے آج جنت کے مستحق ٹھہرے ہیں، جبکہ اس کے برعکس دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ زندگی جو عارضی تھی، فنا ہونے والی تھی، جسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ تو متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، اس زندگی کو اپنی دل کی منمانی میں گزارتے رہے۔ جو دل میں حسرت پیدا ہوئی، یہ نہیں سوچا کہ بھئی یہ کام اللہ نے منع تو نہیں کیا، یہ کام کرنا میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں ہے، یہ چیز اللہ نے میرے لیے حلال بھی رکھی ہے یا نہیں رکھی۔ جو دل میں آرزو پیدا ہوئی تو اپنے دل کو اپنا الہ مان کے تو اس کی پوجا کرتا رہا۔ اب یہ بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوا ہے، اللہ نے نامہ اعمال دیکھے کہ بھئی یہ تو وہ بندہ ہے جو دنیا میں اپنا ہی بنا رہا، میرا تو نہیں بنا، اپنی آرزوؤں کے پیچھے بھاگتا رہا، اپنی تمنائیں پوری کرنے میں لگا رہا، دنیا کمانے سمیٹنے میں لگا رہا، لیکن اس کے نامہ اعمال کے اندر ایسے اعمال تو ہے ہی نہیں جو میری رضا کے لیے ہونے چاہیے تھے۔ اب اس بندے کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں تھمایا ہے، اللہ ہم سب کو اس حشر سے محفوظ رکھے۔ اب الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا، ایسے بندے کو نامہ اعمال دیکھتے ہی اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا، غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اور شرمندگی ندامت کی وجہ سے، اور یہ بندہ چھپتا پھیرے گا، نہیں لوگ دیکھنا نہیں، حالانکہ یہ رزق تو ساری کائنات کے سامنے آیا ہے، اسے چھپا تو نہیں سکے گا، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکے گا، لوگ پوچھیں گے بتاؤ رزلٹ کیا ہے، نہیں بتائے گا، لیکن لوگوں کے سامنے اس کا چہرہ بتائے گا، اس کا تاریک چہرہ، اس کا کالا سیاہ چہرہ،
اس کی بدعمالی کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ ایک تیسرا ٹولہ بھی ہے جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، سورہ کہف آیت نمبر 105۔ ذرا گھر بیٹھ کے اس آیت کو بار بار پڑھیے گا۔ قل، اے نبی ان کو بتا دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ نے مبالغے کا صیغہ استعمال کیا، اخسرین، گھاٹے والوں میں سے سب سے زیادہ گھاٹے والا، نقصان میں سے سب سے زیادہ نقصان والا۔ لیکن ایک نقصان ہے کہ آپ کی جیب میں سے 10 20 50 100 روپیہ گر گیا، 500 1000 گر گیا، یہ بھی خسارہ ہے، نقصان ہے۔ آپ کی دکان سے کچھ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی چوری ہو گئی، یہ بھی خسارہ ہے۔ لیکن ایک خسارہ کیا ہے؟ آپ کی دکان ہی جل کے راکھ ہو گئی، آپ کا گھر جل کے راکھ ہو گیا، آپ کی کل کائنات جو ہے ساری جمع پونجی زندگی کی جل کے راکھ ہو گئی، یہ بڑا خسارہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اخسرین اعمالا، گھاٹے والوں میں سے سب سے زیادہ گھاٹے والا۔ کہ ہم بتا نہ دیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ایسے لوگ جنہیں دنیا کی محنت نے گمراہ کر رکھا تھا، محنت کر رہے تھے، دنیا میں بڑی کھپت کی تھی، بڑی دن پر رات دوڑے لگا رہے، لیکن یہ دوڑے دنیا کے لیے ہیں، اللہ انہیں گمراہ کر رکھا ہے۔ سعیہم، ان کی محنت نے، فی الحیات الدنیا، جو دنیا کے اندر محنت تھی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم تو بڑی نیکیاں کر رہے ہیں۔ مطلب محنت بظاہر نیکیوں والی ہے، پھر بھی بندہ گمان کرتا ہے کبھی میں تو بڑی محنت کر رہا ہوں۔ فرمایا ان کی محنت بڑی ہے، اور وہ یہ گمان بھی کر رہے ہیں کہ ہماری محنت اچھے اعمال والی ہے، حسنہ، اچھائی والی ہے، نیکی والی ہے، صالح عمل والی ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، حالانکہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا اپنا گمان ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو میری آیات کا انکار کرنے والے ہیں، وَلِقَائِهِ، اور میری ملاقات کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ فرماتا ہے میں ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہوں، ان کی ساری محنت کو ضائع کر دیتا ہوں۔ جو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری محنت بڑی اچھی ہے، کار خیر والی، اللہ فرماتا ہے حبطت اعمالهم، سارے کے سارے اعمال تباہ و برباد۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن جو اللہ نے ترازو لگایا اس کے اندر ذرہ برابر بھی اس نیکی کا وزن نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلی نشانی کہ فرمایا کہ وہ میری آیات کا انکار کرنے والے ہیں، دوسرا میری ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ لہذا یہ ہوگا ہم میں سے ہر بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کی ساری آیات 100% درست ہیں، اور ساری کی ساری آیات محفوظ ہیں۔ جس طرح آج سے 15 صدیاں پہلے اللہ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمائی تھی، آج بھی اسی طرح منوان محفوظ ہیں، قیامت تک اسی طرح محفوظ ہیں، ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم اللہ کی ملاقات میدان حشر میں کریں گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جن کا تذکرہ اللہ نے آیت کریمہ میں کیا، فرمایا نہ تو ان کا یقین میری آیات کے اوپر ہے، اور نہ ہی ان کا یہ عقیدہ 100% کے دل کے اندر موجود ہے کہ قیامت کے دن انہوں نے میرے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہونا ہے۔ ایک اور مقام سورۃ الفرقان آیت نمبر 23، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، لوگوں نے بہت ساری نیکیاں میری طرف بھیجی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے بہت سارے اعمال کر کے میری طرف بھیجے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن وہ قیامت کے دن جیسے تیز آندھی کے اندر مٹی ہوا کے اندر اڑ جاتی ہے، یا ریت کے ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا، هَبَاءً مَنْثُورًا، فرمایا وہ لوگوں کے سامنے اڑا دی جائیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔
یہ 2 آیات مجھے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 105، سورہ فرقان آیت نمبر 23 کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو محنت نہیں کرتے، فرمایا محنت بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، وہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیکیوں کا قیامت کے دن ذرہ برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ اور یہ محنت کیسی محنت ہے کہ جو ہماری دیگر محنت کو بھی ضائع کر دینے والی ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ آپ ایک ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ گھر بنانا ہے، اب 5 سال کا ٹھیکہ آپ نے اسے دیا جی میرا گھر بڑا عالیشان محل بنانا ہے، آپ نے اسے نقشہ دے دیا، اب وہ ٹھیکیدار گھر بناتا نا، آپ نے کوئی چکر نہیں لگایا، اسے پوچھا تک نہیں، دیکھا تک نہیں، 5 سال کے بعد آپ اپنے نقشے کے مطابق جب جا کے اس عمارت کو دیکھتے ہیں، گھر تو تعمیر ہو گیا ہے لیکن نقشہ وہ نہیں جو آپ نے دیا ہے، جو آپ کی ضرورت ہے کہ اس میں اتنے کمرے ہونے چاہیے تھے، اتنے واش روم ہونے چاہیے تھے، کمروں کی پیمائش اتنی چھوٹی بڑی ہونی چاہیے تھی، چھت کی پیمائش اتنی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس ٹھیکیدار نے آپ کے نقشے کے مطابق کام، تو 5 سال کے بعد کیا آپ اسے اس کی محنت کی اجرت دیں گے؟ الٹا اسے لڑیں گے، تم نے میرے 5 سال ضائع کر دیے، جس کے اوپر جتنی لاگت آئی ہے وہ بھی ساری کی ساری ضائع چلی گئی ہے۔ جب یہ چھوٹے سے کام کی اجرت میں اور آپ نہیں دیں گے تو خالق کائنات جس نے جو معیار مجھے اور آپ کو دیا ہے، جو میزان مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ آپ کی وہ نیکیاں وہی نیکیاں ہیں جو اس ترازو کے پلڑے کے اندر پوری اترتی ہیں، اس سانچے کے اندر پوری اترتی ہیں جو سانچہ محبوب پیغمبر کریم علیہ السلام نے دیا ہے۔ اگر اس سانچے کے اندر نیکی آتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے، اور اگر اس سانچے سے ہٹ کے محنت ہے جسے میں اور آپ نیکی تصور کر رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ نیکی نہیں ہے، اور یہ آپ کی محنت منہ پہ مارتی جائے گی۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بڑی محنت کرنے والے چہرے اللہ کے سامنے آتے ہیں تو اللہ ان کی محنت کو ہوا منصورہ، ریت کے ذرے کے طرح ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ تو زیادہ جی وکال اس کا مطلب کیا ہے کہ نیکی کرنا اور اس کے بعد اپنے اس نیکی کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ سابقہ ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا بڑا گناہ جسے اللہ نے سب سے بڑا ظلم کہا وہ شرک ہے۔